ایک شخص ہے، ایک شخص اس کی مغفرت نہیں کی، اس شخص پر اللہ کا غضب ہے اور اسی وجہ سے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی وہ خدا بہتر جانتا ہے، بلکہ میں نے تو یہ گمان کر لیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ مغضوب شخص میں ہی تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی تو ناراض نہیں ہے کہیں، اور یہی سوچ کر میں سارا دن پریشان تھا۔ دوسری رات آئی، اسی پریشانی میں پھر آنکھ لگ گئی تو پھر مجھے وہی آواز سنائی دی، اے مالک بن دینار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ آپ نہیں ہے۔ کون ہے؟ کہا وہ خراسان کا ایک شخص ہے اور اس کا نام فلاں ہے، نام لیا گیا اس شخص کا، اس سے اللہ بہت ناراض ہے، اس کے لیے اللہ کا شدید عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تمہیں فلاں نام کا کوئی شخص ہے؟ سب کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ جیسے ہی مالک بن دینار نے اس شخص کا نام لیا سب نے کہا سبحان اللہ، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں، اس سے بڑھ کر زاہد پورے خراسان میں نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے ان کی زبانی اس کی تعریف سن کر تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے بتایا وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، اگر اسے تلاش کرنا چاہتے ہو اے مالک تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ اب فطرت کے عین مطابق تجسس تو آپ کا بھی بڑھ رہا ہوگا کہ بھائی آخر اتنے عبادت گزار کا کون سا ایسا عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی کا شکار ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ان لوگوں سے معلومات لینے کے بعد میں مکے کے ویران علاقے کی طرف گیا، کہتے ہیں بالآخر اس شخص کو ڈھونڈ نکالا، مل گیا وہ شخص۔ اب اس شخص کی حالت سنیے، کیا ماجرا؟ اس شخص کی حالت یہ تھی، حالت سنیے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں سوراخ کر کے ایک زنجیر ڈال دی گئی تھی، اور اس شخص نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے اپنی گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، اور اس عالم میں، اس حال میں وہ مشغول عبادت تھا، مناجات کر رہا تھا۔ کیا مناجات کر رہا تھا سنیے، کہہ رہا تھا اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے رحیم و کریم اللہ تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، مجھ پر سے عذاب اٹھا لے، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ رقت آمیز مناجات سن کر میرے تو بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب اس شخص نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اگلی بات سنیے کیا کہا، پہلے کہا اے اللہ کے بندے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اگلی بات یہ تھی کیا تمہیں بھی میرے بارے میں کوئی خواب تو نہیں آیا؟ میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگا آپ خواب سنائیے۔ مالک کہتے ہیں میں نے اپنا خواب سنایا، خواب سن کر وہ شخص بہت دیر تک رویا، خوب گریا کیا، کہنے لگا اے مالک بن دینار میں 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، 40 سال سے مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ 40 سال سے حج کر رہا ہے، جی ہاں میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے مالک۔ اب جیسے آپ کو تجسس ہو رہا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو 40 حج کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوا، اسی طرح حضرت مالک بن دینار کو بھی تجسس ہوا۔ اس سے پوچھا ہے بندہ خدا مجھے بتا تو صحیح، آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی اتنی بڑی سزا بھگت رہا ہے؟ بہت اصرار کے بعد کہتا ہے مالک سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ایک دن میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نشے کی حالت میں گھر لوٹا، بیوی نے دروازہ کھولا، بوڑھی ماں تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے لڑکھڑاتے دیکھا مجھے تھام لیا، میری پیشانی پر اپنے کپ کپاتے لبوں کا بوسہ دیا اور مجھے کہا بیٹا آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے،
اور रमजान मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है, लोग सुबह रोजा रखेंगे, तेरी ये हालत है, तुझे अल्लाह से हया नहीं आती। वो शख्स कहता है मुझे किसी और बात का भी गुस्सा था, माँ की ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई, मैंने माँ को उठाकर जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। मेरी माँ जिंदा जल गई। जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ और मेरी ज़ौजा ने भी मुझ पर लान तान की, तो मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को तंदूर में धक्का दिया था, वो हाथ मैंने चौखट पर रखा, काट डाला, फिर मैंने लोहा गर्म करके उस हाथ की हड्डी में सुराख किया, उसमें जंजीर डालकर गले में लटकाया और मैंने अपने दोनों पांव में भी बेड़ियां डाल ली। उस वक्त मेरी मिल्कियत में 8,000 दीनार थे, सबके सब मैंने गुरूब आफ्ताब से पहले सदका कर दिए। 26 कनीजें थी, आजाद कर दी। 23 गुलाम थे, आजाद कर दिए। तमाम जायदाद अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी। 40 साल से हज पर आ रहा हूँ, 40 साल से रोजे रख रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का अजाब नहीं टलता। ना जीता हूँ ना मरता हूँ। ये है मेरी दास्तान इबरत। मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरत मालिक कहते हैं कि मैं अल हफीज अल अमान, अल हफीज अल अमान कहता हुआ वहां से उल्टे पांव दौड़ा। जब शाम को रोते रोते मेरी आंख लग गई तो मैंने आका दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। फरमाते हैं मालिक इस शख्स ने बहुत अजाब बर्दाश्त किया, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है, लेकिन ए मालिक ए मालिक ए मालिक, इसकी मां कब्र में भी इसकी हालत देख नहीं सकती। वो वहां भी ममता के हाथों मजबूर है और बार बार पुकार रही है, ऐ परवरदिगार मैंने अपने बेटे को माफ किया, तू भी इसे माफ कर दे। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं सुबह हुई, मैं दौड़े दौड़े उस शख्स के पास गया, उसे ये बशारत सुनाई। मेरा ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और वो शख्स तो ये कह रहा था कि मालिक मुझे सुकून और चैन तो क्या, मुझे तो मौत भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने फिर जाकर उसकी ये मुश्किल आसान की और ये बात सुनते ही उसकी रूह कफ़स असरी से परवाज़ कर